جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے ڈائریکٹ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، وہ حاجت روا بھی ہیں، وہ دیتے بھی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے بھی دیتا ہے، وہ لوگ مشرک ہیں، ان کا ایمان بالکل زیرو ہے۔ بتائیے اللہ پر شک ہے ان کو کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ۔ کئی لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں قبر پرست کہ تیرے کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کیوں پیدا نہیں کیا، تیری ماں کے ذریعے کیوں پیدا کیا؟ یعنی ان قبر پرستوں کو یہ شک ہے کہ اللہ کسی کو ڈائریکٹ پیدا نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں جیسے پیدا کرتا ہوں۔ کیا اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ کو کوئی روکنے والا ہے؟ قبر پرستوں کو یقین نہیں ہے، بتائیے اللہ پر کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ مجھے یہ بتائیے کوئی انسان دنیا کے اندر ایسا ہے جو اپنی موت کی تاریخ بتا سکتا ہے کہ میں اس سال کی اس مہینے کی اس تاریخ کو مرنے والا ہوں؟ کوئی بتا سکتا کیا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ مجھے پتا نہیں ہے کہ کل میں زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا۔ اگر میں زندہ رہا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک زندگی اور دی ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دیتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ دیتا ہے، اور ہماری جو سانسیں چل رہی ہے وہ بھی ڈائریکٹ اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانسوں کو چلانے کا حکم کسی کو نہیں دیا۔ اگر دلیل ہے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سانسیں چلانے کا یہ جو حکم ہے وہ کسی فرشتے کو دیا ہو؟ دلیل اور ثبوت ہے تو پیش کرو۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہماری جو سانسیں چل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ چلا رہا ہے، لیکن قبر پرستوں کو یقین نہیں اللہ پر، نعوذ باللہ۔ مجھے یہ بتائیے دادا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کے اندر روح ڈال دی آدم علیہ السلام کے پاس، اور آدم علیہ السلام، دادا آدم علیہ السلام کی پسلی سے دادی ہوا کو بنا دیا، ان کو پیدا کر دیا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہتا ویسے پیدا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا کہ میں پوری دنیا کو، پورے انسانوں کو میں آدم علیہ السلام کی طرح ہی مٹی سے بنا کر پیدا کروں تو اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا تھا۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن قبر پرستوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، صرف ماں کے ذریعے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ میں جیسے چاہتا ہوں ویسے کر سکتا ہوں، لیکن قبر پرستوں کو اللہ پر یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جس کو اللہ پر یقین نہیں ہے وہ مشرک ہے، 100% مشرک ہے۔ ہم ایک پتھر توڑتے ہیں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پتھر توڑتے ہیں اور پتھر کے چاروں طرف کہیں پر بھی کوئی چھید نہیں ہوتا ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلتا ہے، وہ اکیلا نکلتا ہے اور وہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے پاس نہ تو پانی پہنچتا ہے اور نہ ہوا پہنچتی ہے۔ تو اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے، سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس پتھر کے کہیں پر بھی چھید نہیں ہے، یہ جو جانور ہے، جو کیڑا پتھر کے اندر کیسے آیا، اور یہ کیا کھا کر زندہ ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اس پتھر کے اندر ڈائریکٹ پیدا نہیں کیا؟ کیوں کیا اس کو؟ یہ انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ میں جیسے چاہتا ہوں ویسے پیدا کر سکتا ہوں، میں ڈائریکٹ بھی پیدا کر سکتا ہوں، لیکن قبر پرستوں کو بالکل یقین نہیں اللہ پر، نعوذ باللہ۔ کیسے لوگ یار؟ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ زمین اور آسمان بنائے، کیا ڈائریکٹ نہیں بنائے؟ جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی زمین بنا سکتا ہے، اتنا بڑا سمندر بنا سکتا ہے، اتنے بڑے 7 آسمان بنا سکتا ہے، تو اللہ کے لیے ڈائریکٹ بنانا، انسان کو بنانا کوئی مشکل کام ہے کیا؟ مشکل کام ہے کیا؟ لیکن قبر پرست نہیں مانتے۔ تیرے کو اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں پیدا کیا، ماں کے ذریعے کیوں پیدا کیا؟ اس کی مشیت ہے، وہ جیسے چاہے گا ویسے پیدا کرے گا۔ قبر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو حاجت روا مانتے ہیں، ان کو زندہ مانتے ہیں، ان کی روحیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہے ان کی روحیں، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے وہ کیا کریں گے؟ مجھے قبر پرستوں ایک دلیل دے دو آپ کہ کسی کے ماں باپ مر گئے ہو اور مرنے کے بعد کے اندر انہوں نے بچے پیدا کیا ہو، ایک دلیل دے دو آپ۔ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ جو زندہ ہوگا
وہ مدد بھی کرے گا ایک دوسرے کی، اور ماں اپنے بچوں کو پالے گی، پالن پوشن کرے گی، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے بچے پیدا کرے گا، ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان مر گیا اس کو کسی کا ذریعہ نہیں بنایا۔ ایک دلیل، ایک ثبوت دے دو نا کہ وہ عورت مرنے کے 1 سال بعد کے اندر اس نے قبر کے اندر بچہ پیدا کیا ہو، اس نے 2 سال بعد میں بچہ پیدا کیا ہو، کوئی دلیل دے دو نا۔ جو زندہ انسان ہے، مرد عورت ہے، عورت کے بچہ ہوتا ہے، وہ بھی مرد کا ذریعہ بنایا ساتھ میں، اکیلی عورت کے بچے بھی پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے یہ بتایا ہے انسانوں کو کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، لیکن قبر پرست نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ آپ ایسے کرو، بالکل گیہوں صاف کر لو، آپ اس کے اندر کوئی کیڑا نہ رہے، پھر اس کو پیس لو، چکی پہ پسوا لو اس کو کہ اس کا آٹا بنا دو، اور جب چکی کے اندر پیسا جاتا ہے نا تو اس کا ٹیمپریچر بہت گرم ہوتا ہے، اس سے اس کے کیٹانو بھی ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اس کے اندر جانور نہیں رہتا ہے۔ پھر اس آٹے کو آپ ایسی بوتل کے اندر بند کر کے رکھ دو کہ جس کے اندر کوئی جانور نہ گھس سکے، اس کو 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے رکھ دو، 6 مہینے بھی نہیں پکڑے گا۔ 6 مہینے کے بعد کے اندر اس کو کھول کر دیکھنا، اس کے اندر آپ کو کیڑے ملیں گے۔ اب کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس آٹے کے اندر یہ کیڑے کہاں سے آئے؟ اس کے اندر تو جگہ بھی نہیں تھی، کہاں سے آئے؟ بتا سکتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اندر کیڑے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ڈائٹ نہیں کرتا پیدا؟ کس کے ذریعے پیدا کرتا ہے؟ وہ کیڑے ڈائٹ پیدا نہیں ہوتے کیا؟ لیکن قبر پرستوں کو اللہ پر وشواس نہیں ہے۔ جو آدم علیہ السلام کو ڈائٹ اللہ نے پیدا کیا، ڈائٹ پر زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان ڈائٹ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ ہر روز ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ ہماری یہ سانسیں چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے مقرر نہیں کر رکھے ہیں، فرشتے نہیں لگا رکھے ہیں، یہ اللہ ہماری سانسیں ڈائریکٹ چلا رہا ہے۔ لیکن قبر پرستوں کو یقین نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں۔ جن کی سانسیں بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی سانسیں بند کر دی، اور بند کرنے کے بعد میں لوگوں نے ان کو قبروں کے اندر دفن کر دیا گیا، ان لوگوں کے اوپر وشواس ہے اور اللہ پہ وشواس نہیں، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے دوستو، گمراہی کی طرف مت جاؤ۔ میں نے ثبوت دیا آپ کو کہ اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ پہ شک نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے کہ اللہ ڈائٹ دے نہیں سکتا، اللہ سن نہیں سکتا، اللہ دیکھ نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ خود اپنے آپ پر سوچو نا کہ ہماری جو سانسیں چل رہی ہے وہ اللہ ڈائٹ چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ مقرر نہیں کر رکھا ہے سانسیں چلانے کے لیے، کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز ایک نئی زندگی دیتا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ کل میں مرنے والا ہوں یا نہیں مرنے والا ہوں۔ ہر روز ایک نئی زندگی ملتی ہے، پھر بھی یہ قبر پرست کہتے ہیں کہ اللہ ڈائٹ نہیں سنتا، نہیں دیکھتا، نہیں دیتا، نعوذ باللہ۔ یار جس کا یہ عقیدہ ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی عالم کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہے، جہنمی ہے۔ جو اللہ پہ شک کرتا ہے، جو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز ایک نئی زندگی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ میری سانسیں ڈائٹ چلا رہا ہے، پھر بھی اللہ پر وشواس نہیں کرتا کہ اللہ ڈائٹ نہیں دیکھتا، نہیں سنتا، نہیں دیتا، نعوذ باللہ، وہ مشرک ہے نہیں تو کیا ہے؟ وہ کفار ہے کہ نہیں ہے؟ کیا وہ منافق ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، سچائی کی طرف آ جاؤ۔